ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی بادشاہ ہیں، اللہ کا کلام بھی بادشاہ ہے۔ کلام اللہ عزت والا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی باعزت ہو جاتا ہے۔ کلام اللہ بلند و بالا ہے، جو کوئی شخص اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بلند و بالا ہو جاتا ہے۔ 26ویں پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس میں سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ فتح اور سورۃ قاف اور سورۃ ذاریات کا ایک حصہ۔ سورۃ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بتلایا اور قوم عاد کی جو شرارتیں ان کے بارے میں بتلایا اور ان کا انجام بھی بتلایا، اور ساتھ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو ایمان والوں کی تسلی کی بتلائیں، اور جنت کے بارے میں بتلایا کہ جنت ہم نے کیسی بنائی ہے، کہ فیہا انہار، کہ اس میں ایسی ہم نے وہ دی ہیں، نہریں دی ہیں جو من ماء غیر آسن، بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کہ ان کا ایسا دودھ کہ اس کا ذائقہ بھی نہیں خراب ہوگا، اور شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی۔ جنت کی مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں دی ہیں۔ اور ساتھ میں آدمی جب مال پا جاتا ہے، سرداری اور منصب کو لے لیتا ہے، تو پھر وہ اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے کہ اس کو ایسی صورت میں بھی اپنے رشتوں کو نبھانا چاہیے اور اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے، اپنی اوقات سے نکلنا نہیں چاہیے۔ سورۃ فتح میں چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں فتح المبین کا صلح حدیبیہ میں جو صلح ہوئی اس کو فتح مکہ کے ساتھ فتح المبین بتلایا گیا، اس کا تذکرہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، تعظیم، توقیر، عظمت اور احترام کے بارے میں بتلایا گیا کہ احترام کرنا ضروری ہے، اور صحابہ اکرام کی چند عمدہ صفات کا بیان کیا گیا کہ یہ کمال کی ان صفات کے مالک ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کیا گیا کہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور یوں بال کٹے ہوئے ہوں گے اور سر منڈوائے ہوئے ہوں گے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پھر ویسا ہی انہی صفات کو کر کے بھی اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ سورۃ الحجرات میں نبوت اور رسالت کا مقام بتلایا گیا، اور دو گروہوں کے درمیان اگر اونچ نیچ ہو جائے تو ان کی صلح کی فضیلت اور صلح بتلائی گئی کہ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، بغاوت والی جماعت کو بھی سمجھانا چاہیے اور آپس میں ان کو جوڑ پیدا کرنا چاہیے۔ سماج کو تباہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اور برباد کرنے والی چیزیں ہیں، سماج کی بلڈنگ کو کھوکھلا کرنے والی جو چیزیں ہیں ان کا بیان کیا گیا کہ بھئی غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، اور ایک دوسرے کی برائی بیان نہیں کرنی، اور تہمت، جھوٹ اور اس قسم کی چیزیں جو دلوں میں دراڑ پیدا ہوتا ہے، ایک کی بات دوسرے کے پاس، دوسرے کی تیسرے کے پاس، ایک بات جو ایک پورے سماج کا شیرازہ بکھیر دیتا ہے، وہ یہ والی بری خصلتیں ہیں، ان سے منع کیا گیا۔ اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ برے القاب سے اگر تم بلاؤ گے تو نظروں سے گر جاؤ گے۔ اس کے ساتھ سورۃ قاف میں بھی چند باتیں ہیں کہ قیامت والے دن اب لوگ مر جائیں گے، قیامت والے دن دوبارہ زندگی کا تذکرہ کیا گیا۔ قوم نوح، اصحاب رس، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان کیا گیا کہ انہوں نے انبیاء کو جھٹلا دیا۔ جہنم کی کشادگی اور جنت کی کشادگی کا تذکرہ کیا گیا۔ آخرت کے میدان میں کس طرح بلایا جائے گا، مشرکین کس طرح شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ایسے ہی سورۃ الذاریات کے ابتدائی حصے کی چند باتیں پیش خدمت ہیں۔ وہ یہ ہے کہ حساب و کتاب تو ہو کر ہی رہے گا، اس سے کوئی مفر نہیں ہے، کوئی چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، ہر ایک کا حساب ہوگا۔
اور متقی لوگوں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کی چند صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور ساری رات عبادت کرنے کے باوجود وہ نیچے جب سحری کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا کرتے ہیں، گڑ گڑاتے رہتے ہیں کہ یا اللہ آپ کا ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے ان کی ضیافت کا تذکرہ کیا گیا کہ مہمانوں کے آداب اور سلیقہ بتایا گیا کہ مہمانوں کو پوچھتے نہیں رہنا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جو گھر میں موجود تھا مہمانوں کے لیے لے آئے۔